تو ایک صفت جو سب سے اچھی ہے انسان میں ہونا چاہیے وہ ہے عفاف، عفت، جس کو کہتے ہیں پاک دامنی۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی اتنی بہترین زندگی تھی جس میں سچائی اور امانت کا چرچا تھا کہ اس جیسا سچا امین دنیا میں نہیں ہے۔ تو جب تبلیغ شروع کی تو دوسری صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمغہ دیا، انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں، بہت بڑے اخلاق کے مالک ہیں۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند رو ہوتے، سخت ہوتے، برداشت کی قوت آپ میں نہ ہوتی، ہر کسی کو جھڑک دیتے تو سب بھاگ جاتے، کوئی آدمی آپ کے پاس نہ بیٹھتا۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ ہم نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے اخلاق۔ کیا قلبی طور پر ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں؟ اگر قلبی طور پر ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں تو گویا تھوڑا بہت اخلاق ہمارے ہاں موجود ہے۔ عزت کرنے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب گزر رہے ہوں تو جو بچہ جوان، ان پڑھ، مزدور، کلرک سامنے آئے ہم اس کو سلام کریں۔ یہ سلام بتاتا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں، یہ سلام بتاتا ہے کہ ہم میں بڑائی نہیں، یہ سلام بتاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت تھی کہ صحابہ کرام نے شعوری طور پر زبردست کوشش کی کہ کبھی ہم پہلے سلام کریں، لیکن وہ موفق نہیں ہو سکے۔ حضور سب سے پہلے جلدی جلدی سلام کر دیتے تھے۔ تو آیا ہم میں عادت ہے سلام کرنے کی؟ طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں تو کیا استاد انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے سب سے پہلے کہ آپ سلام کریں؟ فیلڈ میں جائیں تب بھی سلام کریں، مدرسہ میں ہیں تب بھی سلام کریں۔ میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں طالب علموں کو، جب میں پڑھاتا تھا، آج کل تو میں نہیں پڑھاتا، تو سب سے میں یہی کہتا تھا کہ استاد کی عزت کرے، استاد جب آ جائے تو کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اپنے سے سینئر کی عزت کریں، وہ آپ کا استاد نہیں، جو بڑے درجہ میں ہے اس کی عزت کریں۔ تیسرے نمبر پر آپ کے جو ہم کلاس ہیں اس کی عزت کریں۔